کا لیڈر اس فیصلے کو قبول کر رہا تھا یا ختم نبوت کا دفاع کر رہا تھا۔ اگر تو اس نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے تو پھر آپ خود سمجھ جائیے کہ آپ کے لیڈر کے دل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، جو کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، ختم نبوت کے بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر وہ راضی ہے تو خود آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کا لیڈر اس پر راضی ہے تو کارکن تو خود بخود کیا ہوگا، وہ راضی ہوگا۔ اگر آپ کے قائد نے، آپ کے لیڈر نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تو آیا اس نے ختم نبوت کا دفاع کیا؟ تو اس دفاع میں کیا اس نے کوئی تحریر میں، کوئی تقریر میں کوئی اعتراض کیا ہے؟ اگر اس نے اعتراض کیا ہے تو آپ قوم کے سامنے لائیں اور اپنے لیڈر کی تعریف کریں۔ اگر اس نے کوئی ایسی تحریر یا تقریر پیش نہیں کی، گویا کہ وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کر چکا ہے جو کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر آپ کا لیڈر اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، جیسا کہ بعض علماء کرام میدان کے اندر اترے ہیں، بعض قائدین میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے جا کر اس بیان کو اس طرح کا بیان دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں اور ہم اس فیصلے کو کوئی قبول نہیں کرتے، تو یقیناً وہ کارکن بھی یہی فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنے لیڈر، اپنے قائد کے اسی فیصلے کو اور اس کی سوچ کو آگے بڑھائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ تو آپ خود سوچنا ہے کہ آپ کا لیڈر کیسا ہے اور ختم نبوت پر اس کا کیا کلچر ہے، ختم نبوت کے متعلق کیا اس